بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ یہ راکن و بالغ مسلمان پر مرد و عورت پر فرض عین ہے، یعنی جس کا ادا کرنا ہر راکن و بالغ مسلمان پر ضروری ہے کہ دو صورتوں کے علاوہ کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ جنون یہ بے ہوشی مسلسل اتنی لمبی ہو جائے کہ 6 نمازوں کا وقت گزر جائے مگر ہوش نہ آئے تو نماز معاف ہو جائے گی اور ان کی قضا لازم نہیں۔ عورت کی عید یا نفاس آ جائے تو ایسی حالت میں نماز معاف ہو جاتی ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ بیماری اگرچہ کتنی ہی شدید ہو مگر نماز معاف نہیں۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر رکوع سجدہ نہ کر سکتا ہو تو سر کے اشارے سے رکوع کرے، سجدہ کرے۔ اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے۔ اگر لیٹ کر سے بھی اشارے سے نہ پڑھ سکتا ہو تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہوگی، البتہ وہ فی الحال نماز نہ پڑھے۔ جب تندرست ہو جائے تو ان نمازوں کی قضا پڑے گا۔ ہاں اگرچہ نمازوں کا وقت کسی حالت میں گزر جائے تو ان قضا ساقط یعنی معاف ہو جائے گی۔ اینڈ جنگ میں بھی مجاہد نماز پڑھے گا۔ اگر گھوڑے پر سوار ہو اور اتنے کی مہلت نہ ہو تو ممکن ہونے کی صورت میں گھوڑے پر بیٹھے اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اسی طرح موسیٰ کی لڑائی میں بھی ممکن ہونے کی صورت میں اشارے سے رکوع سجدہ کر کے نماز ادا کرے گا۔ قرآن کریم میں جس قدر نماز کا تاکید اور نماز چھوڑنے پر سخت وعید آئی ہے، اتنی تاکید اور وعید کسی دوسری عبادت کے لیے نہیں آئی ہے۔ نماز کی فریضت کا انکار کرنے والا بالکل اس کی وقت کی نماز بھی چھوڑنے والا فاسق ہے۔ افسوس آج کل بعض مسلمان جو نمازی کہلاتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ ذرا انہیں بخار یا درد سر ہو تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں نماز پڑھنی ہوگی، ورنہ عذاب نار کے حقدار ہوں گے۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا نماز کی اہمیت پر روز دیا ہے اور ہماری ترغیب کے لیے بے شمار فضائل بھی بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ پڑھیں اور جمعیں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالیشان فرمان ہے، اللہ پاک نے میری امت کو 50 نمازیں فرض فرمائی تھی۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو آپ کہنے لگے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھ سکتی۔ میں لوٹ کر اللہ پاک کے پاس گیا، ان یعنی 50 سے کچھ حصہ کم کر دیا۔ جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے مجھے پھر لوٹا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا 5 ہیں اور 50 کے قائم مقام ہے کیونکہ ہمارے دور میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا، انہوں نے کہا پھر اللہ پاک کے پاس لوٹ جاؤ۔ میں نے جواب دیا مجھے تو اپنے رب سے شرم محسوس ہونے لگی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئی، پھر کم کی گئی یہاں تک کہ 5 رہ گئے، پھر آواز دی گئی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات نہیں بدلتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان 5 کے بدلے 50 کا ثواب
سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی وفات ظاہر کے 2500 برس بعد امت مصطفیٰ کی یہ مدد فرمائی کہ شب معراج میں 50 فرما کر پھر دو پیاروں کے ذریعے سے 5 مقرر فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے وسوسے میں آ کر انتقال کر جانے والوں کی مدد اور تعاون کا انکار کر دیتے ہیں، وہ بھی 50 نہیں 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ 5 نمازوں کے تقرر کیسے جانے میں یقینی طور پر غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کی اور وہ بھی انتقال کے بعد کی جانے والی مدد شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے آپ نے آپ کو نمازوں کا پابند بنانے، شیطانی وسوسے سے بچانے اور ایمان کی حفاظت کی سوچ پانے کے لیے عاشقان رسول دینی تحریک دعوت اسلامی کے دین ماحول سے ہر دم وابستہ رہے آئے ایک مدنی بار۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجائے خاتم النبیین صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔